ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله سبحانه وتعالى إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، گزشتہ 2 جمعوں میں غیر حاضری رہی اور دینی سفر رہے. ان تمام اسفار کا جو ملک کے 3 صوبوں میں ہوئے، مقصد یہی تھا کہ کسی طرح اللہ کی مخلوق اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے سمیت بھولا ہوا سبق یاد کرا دیں کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں. جہاں رہنا نہیں وہاں کی اتنی فکر، اور جہاں ہمیشہ جانا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی فکر چھوڑی ہوئی ہے. اس فکر کے لیے ہر شہر، ہر کونے میں کریا کریا گاؤں گاؤں آواز لگتی رہی. اللہ تعالیٰ یہ ہماری نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ. حضرت انسان کو اللہ نے بڑی خوبیوں کے ساتھ نوازا اور اس کے اندر اللہ نے بہت صلاحیت رکھی. پہاڑ جیسی چٹان کو گرا سکتا ہے، لوہے جیسی مضبوط سخت چیز کو نرم کر سکتا ہے، ہواؤں کے رخ بدل سکتا ہے، لکڑی پر کام کر کر، مشینری تیار کر کر پانی کی لہروں کو چیر سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرزوں کو جوڑ کر ہوائی جہاز بنا سکتا ہے. ورنہ کہاں پاکستان، کہاں مکہ، کہاں مدینہ. اس کی صلاحیتیں تو ہیں جس کے اندر رکھی. لیکن ان ساری صلاحیتوں کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہے؟ ناقص عقل، کامل نہیں. کبھی عجولہ کہا، کبھی ظلومہ، کبھی جہولہ.
اگر کام کرنے پر آئے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دے، اگر ہٹ درمی پر آئے تو شیطان سے بھی پیچھے چلا جائے۔ اگر اپنی صلاحیتوں کو ہماری توفیق سے سامنے لاوے تو پوری دنیا کے کفر پہ حاوی ہو جائے، اور اگر اپنی صلاحیتوں کو چھپائے گا تو پوری دنیا کا کفر اس پہ حاوی ہو جائے گا۔ اگر ڈرانے پر آئے، عمر تیرے کلمہ پڑھنے سے شیطان تو تیرے سے ڈرتا ہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی تیرے سے گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ۔ اور اگر اپنی اوقات ظاہر کر دے تو فرشتوں کا زمین پر آنا، رحمتوں کے نزول کا، اس کی فضل، اس کے کرم کا دروازہ بند کرنے میں رکاوٹ بنے۔ اللہ نے اسے مقصد دے کے دنیا میں بھیجا، بغیر مقصد آیا نہیں۔ فرمایا ناقص العقل ہے، جلد باز ہے، دنیا میں جا کے بھول نہ جائے۔ جیسے بچے کو ماں سودا لینے کے لیے بھیجتی ہے اور پھر اچھی طرح رٹاتی ہے کہ یہ لینا ہے، یہ نہیں لے کے آنا، دیکھ کے لانا۔ بچہ پھر ماما کے پاس سے جب دور ہوتا ہے تو پھر پلٹ کے، اماں آپ نے کیا کہا تھا، کیا لے کے آنا ہے؟ فرمایا میرا بندہ اس وقت تو میرے سامنے ہے، جب دنیا کی زندگی میں جائے گا تو کچھ مجھ سے دور ہوگا، لیکن میرے بس سے دور نہیں ہے۔ اشارے کروں گا، تیرے اندر کے نظام کو ایک جھٹکے میں ختم کر دوں گا، لیکن اس جہان سے دوسرے جہان میں تو منتقل ہو رہا ہے۔ اگر تو وہاں اس مقصد کو، اس پیغام کو بھول جائے تو میں نے قرآن کریم تیرے ساتھ بھیج دیا ہے، اگر تجھے بھول جائے تو اسے دیکھ کے یاد کر لینا۔ اب دنیا کی زندگی کے اندر تو رہنمائی لینی چاہیے تھی اللہ کے قرآن سے، میں رہنمائی لے رہا ہوں ابو سے، میں رہنمائی لے رہا ہوں دوست سے، میں رہنمائی لے رہی ہوں سہیلی سے، میں رہنمائی لے رہی ہوں دنیا کی چیزوں سے۔ اللہ کرے یہ رہنمائی ہے۔ کامل زندگی میں نے قرآن میں رکھی، کامل نمونہ میں نے اللہ کے قرآن کے، اپنے قرآن میں نبی کی سیرت کو بنایا۔ دنیا کے معاملات میں اگر تجھے پریشانی کا سامنا ہو تو میرے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ لینا، اخلاق میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں کوئی باب کھول لینا، تجھے پریشانی نہیں ہوگی، تیری رہنمائی ہو جائے گی، تیری رہنمائی ہو جائے گی، تجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ہاں، اتنا زندگی کا روشن باب کھلا ہونے کے باوجود رہنمائی نہ ہو سکے، پھر میرے سہارے کو تو نے لے لینا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، کہنا اللہ میری بس ہوگی، میری مدد کر دے، میں تیری مدد کر دوں گا۔ یا اللہ یہ مدد دنیا کی زندگی میں ہوگی کہ مرنے کے بعد بھی ہوگی؟ فرمایا میرے بندے جب تک میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دوں، دنیا بھی مانگ لے، مرنے کے بعد والی زندگی مانگ لے۔ یہاں نظام پکانے کا، وہاں نظام کھانے کا، یہاں نظام بنانے کا ہے، وہاں نظام پانے کا ہے، تو وہاں کا پانا، یہاں کا بنانا میری توفیق کے بغیر نہیں ملے گا۔ اللہ میں کب مانگوں اور کہاں کے مانگوں؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جو دائیں بائیں گھومے گا تجھے میری ذات نظر آئے گی، وہیں مانگ لینا۔ اللہ تیرے سے کیا مانگوں؟ فرمایا یہ پوچھ کیا کچھ نہ مانگوں، جو تیرے بس میں ہے، جو تو مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ مانگ مانگ کے تھک جائے گا، لے لے کے تھک جائے گا، نہ میرے خزانے میں کمی آئے گی، نہ میرے دینے میں کمی آئے گی۔ اے اللہ اپنے لیے مانگوں، دنیا کے اندر اگر کوئی ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ کہتا ہے یار یہ بھی مانگ رہا ہے، یہ بھی مانگ رہا ہے، یہ بھی مانگ رہا ہے، کس کو دوں؟ کہتا ہے تو مجھے دے، دوسروں کو چھوڑ۔ اگر میں سب کو دینے لگ گیا میرے پاس تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اے میرا بندہ اپنے لیے نہیں، سب کے لیے مانگ۔ اللہ بچوں کے لیے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ بیوی کے لیے؟ نہیں، اور بڑھ جا۔ ماں باپ کے لیے؟ نہیں۔ اللہ فرمایا بہن بھائیوں کے لیے؟ اور بڑھ جا۔ رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے؟ اللہ کس کے لیے؟ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، جتنے مسلمان سب کے لیے مانگ لیں۔ مانگنے والا بھی ایک ہے اور دینے والا بھی ایک ہے، لیکن سارے جہان کو تیری زبان کے بولوں سے مالک کائنات عطا فرما رہا ہے۔
لیکن میرا بندہ اپنی پٹری سے نہ اتریو، اپنے مقصد سے نہ ہٹیو، وگرنہ تیری میری راہیں دور ہو جائیں گی۔ لاہور جانے کا راستہ فیصل آباد کے روڈ پہ پڑ جائے گا، گاڑی کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، کیسی بھی کیوں نہ ہو، اے بندے تجھے فیصل آباد لے کے جائے گی، لاہور نہیں لے کے جائے گی۔ گمراہی والے راستے پہ چلتا رہے گا اور ہدایت تلاش کرے اور غیروں کے طریقوں میں دنیا آخرت کی کامیابی کو تلاش کرے۔ زمین آسمان پر تو آ سکتا ہے، گمراہی والے راستے پر ہدایت کوئی نہیں آ سکتی ہے۔ ہدایت والے راستے کے دروازے کی چابی میں نے ایک ہستی کو بنا دیا جس کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھ دیا۔ اے میرے بندے، کردار ملے گا انہی کے صدقے، خوشیاں ملے گی انہی کے صدقے، اولاد کی فرما برداری ملے گی انہی کے صدقے، حتیٰ کہ ساری بات ختم کر دی، دنیا جہان کی کامیابی ملے گی تو انہی کے صدقے ملے گی۔ اب تیری مرضی، ان کو چھوڑ کر جہاں مرضی چلا جا، میں تجھے روکوں گا کوئی نہیں۔ دنیا کا نظام اے بندے میں نے تجھے زندگی گزارنے کے لیے وقتی طور پہ تیرے ہاتھ میں دے دیا، اچھے کو برا بنا دے، برے کو اچھا بنا دے، ذلیل کو عزت دے دے، عزت والے کو ذلیل کر دے، دوں گا تو میں ہی۔ لیکن اے میرے بندے، اللہ اکبر، میں اپنے پہ بلیم نہیں لوں گا، اپنی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ میں کہوں گا بندے تو نے کیا یا میں نے کوئی نہیں کیا، زمین میں نے بنائی، میں نے یوں نہیں کہا تو نے بنانی، تو نے بنائی میں نے نہیں بنائی، جو میری بنانے کی باری تھی اے میرا بندہ میں نے بنایا، تیرا نصیبہ میں نے بنایا، مستقبل میں نے بنایا، تیرے لیے ہدایت کا راستہ میرے بنایا، تیرے لیے رہنمائی کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نمونہ بنایا۔ اے میرے بندے، اب دنیا کی زندگی کا میدان دے دیا، بال تیرے ہاتھ میں دے دی، بلہ تیرے ہاتھ میں دے دیا، اب تیری مرضی صفر پر آؤٹ ہو گیا، تیری مرضی 101 نمبر بنا کے آ۔ اے میرا بندہ، اب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، میں نے افدی میچ کا اعلان ہوگا، کسے دیا جائے گا، دشمنان اسلام کو دیا جائے گا یا محبان اسلام کو دیا جائے گا۔ ایک لوہے کی ٹرافی کیوں نہ ہو، سلور کی تانبے کی ٹرافی کیوں نہ ہو، چاندی سونے کی ٹرافی کیوں نہ ہو، اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے، کون فاتح بن کے آیا، کون کارکردگی دکھا کے آیا۔ اے میرا بندہ، دنیا کی ٹرافی دینے کے لیے کارکردگی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ جنت کوئی میں نے فری کے اندر نہیں بنا دی، جب جنت دوں گا پھر میں تمہارا انتخاب کروں گا۔ الہ العالمین کیسے انتخاب کرے گا؟ فرمایا کبھی سروں پہ آرا چلواؤں گا، کبھی میخیں ہاتھوں میں کے اندر گڑواؤں گا، کبھی میں تپتی ریت کے اوپر تمہیں لٹاؤں گا۔ الہ العالمین مجھے پرچے میں کیا لکھنا چاہیے؟ فرمایا ہر حال میں، پریشانی میں، خوشحالی میں تیری زبان پہ ایک ہی نام ہو، ربی اللہ۔ آج حالات ابتر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آج خوشیاں میرے پاس آ رہی ہیں، ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اے میرا بندہ، کبھی یوں نہ کریو، جب راحت آئے گی یوں نہ کہیو میرے ابے نے مشورہ دیا تھا اس سال یہ بیج ڈالنے کا، اس سال کھاد ڈالنے کا، یار تو نے بڑا اچھا مشورہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے جب برائی آ جائے، جب 65-70 من پیداوار ہو جائے پھر تو مشوروں پہ کام چلتا ہے، اگر 65-70 من سے 30-35 آ جائے پھر کہتا ہے اللہ نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں میں امن بھی کیا نے کیا، جو زمین پر دھرتی پہ کر رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے بندہ، اللہ اکبر، یہ سارا کچھ تو نے، میں نے نہیں کیا، یہ سارے کا سارا تو نے کیا ہوا ہے۔ میں تو تجھے کہا تھا کہ اگر پریشانی ہو جائے تو میرا سہارا لے لیو، تو نے کہا لے پیسہ ہے۔ امی نے کہا تھا میں تیرے لیے دعا کروں گی، ابو نے کہا تھا میں تیرے لیے دعا کروں گا، مولوی صاحب نے کہا تھا تیرے لیے دعا کریں گے، تیرے یاروں نے کہا تھا میں تیرے لیے دعا کروں گا، انہوں نے کہا یار دعا چھوڑ، دعا بہت ہو گئی، مجھے پیسہ دے، بتا یہ کام میرا کہاں سے بنے گا؟ تیرا فلانا افسر جاننے والا ہے، اسے فون کر دے، فلانی پارٹی جاننے والی ہے، فون کر دے۔ یہ تو قیامت کے دن کھوکھلے کھرے کا پتہ لگے گا، کھوٹے کھرے کا پتہ لگے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے کہا نہ تھا، میرا سہارا لینا، میں تیرے سے راضی ہو جاؤں گا، دنیا کی پریشانی دور کروں گا، آخرت کی خوشحالی عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ بتا، تو میرے بندوں کا سہارا لے کے آیا جن کی عقل بھی میری محتاج، جن کا وجود بھی میرا محتاج ہے، جن کی زبان میری محتاج، جن کا دماغ میرا محتاج ہے، جن کا چلنا پھرنا میرا محتاج ہے، جن کی صلاحیتیں میری محتاج ہے، کیوں میرا سہارا نہیں لے کے آیا؟ الہ العالمین وہ 4 مربوں کا مالک تھا، سی ایم اے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ملک کے وزیر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ اکبر، ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ
ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا جس نے 1,00,000 ووٹ لیے اس کا تعلق نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ آسمان کا مالک میں، زمین کا مالک میں، سورج چاند ستاروں کا مالک میں، دریاؤں کا مالک میں، ہواؤں کا مالک میں، نباتات کا جمادات کا مالک میں، تاروں کا مالک میں، بادلوں کا مالک میں، بجلی کا مالک میں، کڑک کا مالک میں، گرج کا مالک میں، پانی کے قطرے قطرے کا مالک اللہ، پھولوں کی پتیوں کا مالک اللہ، چمیلی کی خوشبو کا مالک اللہ، گلاب کی خوشبو کا مالک اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل کا بھی خدا، اسرائیل کا خدا، اسرافیل کا خدا، میکائیل کا خدا، آدم کا خدا۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کون ہے؟ ربی اللہ۔ اے میرا بندہ میرے سامنے میرا اقرار کر کے گیا تھا، میرے پاس آنے کے بعد میرا اقرار کر رہا ہے، بتا دنیا کی زندگی میں چند دن کے لیے میں نے تجھے تنہا چھوڑا تھا، اس وقت بتا بندے میری توحید میرا اقرار اس وقت کہاں چلا گیا تھا؟ آ میرے دربار میں میرے سامنے، جزاک اللہ، مجھے بتا۔ دنیا کی زندگی میں تو بڑے کھوکھلے دعوے کرتا تھا اور پیسے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی کی پیر محل میں دکان دیکھ کر، کسی کا مکان دیکھ کر، کسی کی کوٹھی دیکھ کر، کسی کا بنگلہ دیکھ کر آسمان کی طرف اترا اترا کے نخرے ناک چڑھا چڑھا کے کہتا تھا، ماتھے پہ تیوری چڑھا چڑھا کے انگلیوں کے اشارے کر کے کہتا تھا، اللہ جدو انہاں دی تقدیر لکھی جا رہی ست میں کتھے سی؟ یا اللہ جب ان کی تقدیر کے فیصلے کر رہا تھا میں اس وقت کہاں تھا؟ اللہ اکبر۔ ساتھ کھڑا ایک بندہ سن رہا تھا، کہنے لگا میاں تو نے کیا کہا؟ کہ جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تو میں کہا تھا؟ کہنے لگا میں تجھے بتاتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا، اللہ والے چوک سے سول اسپتال کے اندر لے گیا، ہڈی جوڑ کے وار میں لے گیا، کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کسی کی باں کوئی نہیں، کسی کا میرے عزیز و گردہ کوئی نہیں، کسی کا پھیپڑا ڈیمیج ہو چکا، کسی کے ہاتھ پیر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی۔ کہا اللہ اکبر، اے خدا کے بندے اب بتا جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی تو اس وقت کہاں تھا؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی سانسوں میں اللہ، اپنے بولوں میں اللہ، اپنی سوچوں میں اللہ، دل کی دھڑکنوں میں اللہ، اپنے کام میں اللہ، کاروبار میں اللہ، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ، گھر سے باہر جاتے ہوئے اللہ، داخل ہوتے ہوئے اللہ، کپڑے پہنتے ہوئے اللہ، کپڑے اتارتے ہوئے اللہ، کھانا کھاتے ہوئے اللہ، ہاتھ دھوتے ہوئے اللہ، پانی پیتے ہوئے اللہ، باتھ روم میں جاتے ہوئے اللہ، نکلتے ہوئے اللہ، مسجد میں داخل ہو تو اللہ کا نام، باہر نکل تو اللہ کا نام، سونے لگے تو اللہ کا نام، جاگنے لگے تو اللہ کا نام۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تو ہر سانس کے ساتھ تیرا اپنا تعلق جوڑا تھا، اپنے تعلق کو میرے ساتھ تو ہی توڑ کے آیا، لیکن میرے بندے جب تو جوڑ کے آتا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے موت کے وقت بھی زبان پہ اللہ کا نام ہوتا، قبر کے سوالوں میں بھی اللہ کا نام ہوتا، میدان محشر میں تیری زبان پہ اللہ کا نام ہوتا۔ جب دنیا کی زندگی میں بے وفائی کر کے آیا، اس بے وفائی کا نتیجہ مرنے کے بعد میں نے تجھے قبر کے اندر دکھا دیا ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا بھور میں پھنس جائے تیری کشتی، پریشانی کے اندر آ جائے، اللہ اکبر، سارے ذرائع تیرے ختم ہو جائے، پیسہ مال دھن دولت تیری ختم ہو جائے، اے بندے میرا سہارا لے لینا، اللہ اکبر، میرے پاور سے، میرے تھرمل پاور سے، میری طاقت، میرے خزانے سے تھوڑا سا کرن لے لینا، تیری دنیا کے سارے کام نہ بنا دوں، تیری اندھیری زندگی میں روشنی نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اس وقت کہاں تھا؟ یا اللہ میں تیرے سے کس وقت مانگتا؟ دن کے اجالے میں کاروبار کا وقت تھا، رات کے اندھیرے میں نیند کا وقت تھا، مالک کائنات آگے پیچھے کا وقت تھا، بچوں کا سکول لے کے آنا، بچوں کو لے کے جانا، کاروبار کرنا، کپڑا لتا کرنا، جانوروں کی ذمہ داری میرے پر، انسانوں کی ذمہ داری میرے پر، مکان کا کرایہ میرے پر، بجلی کا بل میرے پر، الہ العالمین مجھے تجھے یاد کرنے کا موقع نہ ملا۔ فرمایا بندے تجھے کوئی میرے پاس چل کے آنا پڑتا، اے بندے تجھے کپڑے بدلنے پڑتے، تجھے غسل کرنا پڑتا، تجھے اٹھ کے
جانا پڑتا. کیا میں نے نہیں کہا تھا لیٹا ہے تو لیٹے یاد کر لینا, سو رہا ہے تو سوتے یاد کر لینا, جاگتا ہے تو جاگتے یاد کرنا, چلتا ہے تو چلتے یاد کر لینا, بیٹھا ہے تو بیٹھے یاد کر لینا, کھاتا ہے تو کھاتے یاد کر لینا, پیتا ہے تو پیتے یاد کر لینا. تیری آنکھ میں نیند آ رہی ہو, اللہ اکبر, بار بار تجھے نیند کے جھونکے آ رہے ہو, بار بار ہچکو اور آدھا ہوا کے درمیان اس وقت کہتا اللہ مجھے اپنا سہارا دے دے, میں رحمت والی باہوں میں تجھے نہ لیتا تو مجھے اپنا خدا نہ کہتا. کبھی مانگا ہی نہیں. 8 دن کے بعد آیا, میں نے فرشتوں سے کہا رجسٹر کھول لو, دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریو. میں نے فرشتوں کو دروازے پہ کھڑا کر دیا. میں نے اس فرشتے سے کہہ دیا خبردار اس کے گناہ نہ لکھنا, آج سج دج کے میرے دربار میں آ رہا ہے. غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبوئیں لگا کر اللہ اکبر, اللہ فرماتے میرے گھر میں آ رہا ہے. اور لوگوں تمہارا پھولوں سے استقبال دنیا کرے گی, میں نے فرشتوں سے تمہارا استقبال کروایا. تمہاری انٹری کے لیے میں نے وہ سیکورٹی کھڑی کر دی. اللہ اکبر, نہ جو جھوٹ بولتے ہیں, نہ دو نمبری کرتے ہیں, نہ غلط لکھتے ہیں. تیرا نام لکھا, تیرے بابے کا نام لکھا. اے میرا بندہ جب گھر سے چلا میں نے رحمت والا تمبو صاحبان تیرے پہ تان دیا. میں نے درختوں کو کہہ دیا, میں نے پتوں کو کہہ دیا, میں نے راستے کی اینٹوں دیواروں کو کہہ دیا گواہ ہو جاؤ. قیامت کے دن یہ میرے گھر کے اندر چل کے آ رہا ہے, اس کے آنے کی گواہی دے دینا. جس زمین کے حصے پہ قدم رکھ کے آیا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے قدم اٹھانے سے پہلے میں نے وہ بھی زمین پر قدم رکھنا تیرے لیے نیکی بنا دیا ہے. الہ العالمین جمعے کی نماز 2 بجے کھڑی ہوگی, ابھی 1:25 کا وقت ہے, 35 منٹ میں کیا کروں. فرمایا آج میرے رحمت کا دریا چھالے مار رہا ہے, اچھل اچھل کے آ رہا ہے. اے میرا بندہ خاموش ہو کے بیٹھ جا, بے شک ذکر نہ کر, بے شک تسبیح نہ کر, اللہ اللہ نہ کر, سبحان اللہ نہ کر. جمعے کے 2 فرضوں کے لیے بیٹھ جا. 35 منٹ جو بیٹھا رہے گا میں تجھے نماز کی حالت کا ثواب عطا فرماؤں گا. کاش آج کا دل تو امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا. اللہ میری زبان لکھڑا رہی, ہکلا پن ہے, توتلا پن ہے. کہا تسبیح کے دانے پہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھو. فرمایا بندے تو بھی سونا, میرا نبی سونا, میرے نبی کا مزاج سونا, میرے نبی کا نام سونا, میرے نبی کی نسبت سونی. کاش چلتے پھرتے ایک مرتبہ کہہ دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آمنہ کے لال کی شفاعت تیرے لیے لکھنا دیتا تو مجھے اپنا خدا نہ کہتا. روٹی کھانے کے لیے بیٹھو, ابھی ٹائم ہے. کپڑے استری پہننے کے لیے پہنو, ابھی ٹائم ہے. کھانے پینے کے لیے بیٹھو, ابھی ٹائم ہے. اللہ کی مغفرت رحمت کا ٹائم ہی کوئی نہیں, برس رہی ہے. الہ العالمین کسی کے دربار میں مانگنے کے لیے جاؤں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فروٹ کا ٹوکرا لے کے جاؤں گا. الہ العالمین مٹھائی کا ٹوکرا لے کے جاؤں گا. فرمایا بندے دنیا کے دربار میں جائے مٹھائیاں گفٹ لے کے جائے گا, جب میرے دربار میں آئے تو اپنے گناہ لے کے آ جانا. جب کسی کے دربار میں جائے گا اچھائیاں لے کے آئے گا, پیر طریقت رہبر شریعت بن کے آئے گا, ولی کامل بن کے آئے گا. کسی کے دربار میں جائے گا ذات بات کا نسب لے کے آئے گا, خان بن کے جائے گا, پٹھان بن کے جائے گا, دنیا کے عہدوں والا بن کے جائے گا. جب میرے دربار میں آنا کمی بن کے آ جانا, گناہوں میں ڈوبا ہوا آ جانا, غلطیوں کوتاہیوں کی پنڈے گٹھڑیاں ساتھ لے کے آنا. الہ العالمین کیا کروں گا؟ فرمایا میرے دربار میں آ کے یوں کر کے ہاتھ اٹھا دینا, مجھے میری کبریائی کی قسم تیرے گناہوں والے بنڈل کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں, مجھے رب رب کہنا چھوڑ دینا. پھر دعا مانگنے کے 4 درجے ہیں, دعا مانگنے کے سیکھو بھائی. سب سے پہلے دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو دردمندانہ حالت میں لانا پڑے گا, عاجزانہ حالت میں لانا پڑے گا, اپنی مسکینی دکھانی پڑے گی, اپنی اللہ اکبر عاجزی اور بے بسی دکھانی پڑے گی, اپنی ندامت دکھانی پڑے گی. اللہ اکبر سارے پریشانوں سے زیادہ اپنے آپ کو ندامت کے تمبو سائے کے اندر لانا پڑے گا. پھر یوں کر کے منڈی جھکانا پڑے گی, سر نیچے کرنا پڑے گا, ندامت کے طور پر اتنا عاجز ہو جا کہ تیری ٹھوڑی تیرے سینے کے ساتھ لگ جائے اور ہاتھ تیرے یوں اٹھ جائے کہ دنیا والوں کو پتہ لگے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. دائیں بائیں ہنگی سنگی مارے گا, میں نے کوئی نہیں دینا.
اس انداز سے میرے دربار میں مانگنا، یوں کر کے مانگنا، یوں سر جھکا کے مانگنا، اگر ہو سکے تو اس باغیچے پر یہ پانی کا تھوڑا سا چھینٹا بھی ڈال دینا، یوں کر کے۔ یا اللہ میں کیا مانگوں؟ پہلے میرے خزانے گنوانا۔ زمین کا مالک تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے بندے پہلے بتانا جب کسی کے پاس جاتے ہو، ماشاءاللہ حاجی صاحب 1,00,000 کتنے ہزار آپ نے ووٹ لے لیے، ماشاءاللہ آپ تو جیتنے ہی والے تھے کیونکہ آپ کا مد مقابل کوئی نہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو عہدہ دیا۔ خوبصورتی دیکھو اللہ نے آپ کو کیسی دی، آپ کا دادا وہ تھا، آپ کا بابا وہ تھا، آپ کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، جتنا چڑھاتا جائے گا اتنا بڑھتا جائے گا۔ اے میرا بندہ اللہ اکبر، میری رحمت کا ذکر میری تعریف جتنی کرتا جائے گا میری رحمت کا دریا جوش مارتا جائے گا۔ کبھی کہے گا مالک تو، میں کہوں گا بے شک، کبھی کہے گا خالق تو، میں کہوں گا بے شک، کبھی کہے گا پالن نہار تو، میں کہوں گا ہاں، کہیں کہے گا یا اللہ زمین تیری، میں کہوں گا ہاں، میری آسمان تیرا ہاں۔ میں نے کہا بندے اتنے خزانے گنا دیے، بتا کون سی تجوری کا دروازہ کھول دو؟ تو کہے گا رزق دے دے میں چھپڑ پھاڑ دوں گا، تو کہے گا ہدایت دے دے میں نسلوں کے انتظام کر دوں گا، تو کہے گا دنیا کی حکومت دے دے میں سرداری کا تاج دے دوں گا، تو کہے گا نبی کی نیابت دے دے میں دیر نہیں کروں گا، تو کہے گا قیامت کے آمنہ کے لال کا ساتھ دے دے میں انکار نہیں کروں گا، تو کہے گا اپنا قرب دے دے، میں کہوں گا اے بندو دیکھو، اے میرے فرشتوں دیکھو، بیوی پاس ہے، بچے پاس ہے، رشتہ دار پاس ہے، کنبہ برادری پاس ہے، لیکن پھر بھی میرا قرب مانگ رہا ہے۔ اس نے اللہ اکبر میرے مد مقابل اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنی اپنے اولاد کو نہ سوچا۔ اے میرے فرشتوں بتا دو، دنیا کی زندگی میں دنیا والوں کا ساتھ ہے، موت کے وقت تیرا میرا ساتھ ہو جائے گا، تو کلمہ کہے گا، کلمہ میں زبان پہ جاری کروں گا، تو مدینے کی موت مانگے گا، پہنچاؤں گا میں تجھے۔ اے میرا بندہ تو سجدے میں آنا چاہے گا، سجدے میں بلاؤں گا، تو رکوع میں آنا چاہے گا تو میں رکوع میں بلاؤں گا۔ اے میرے بندے آج میرے کہنے پر لبیک کہہ دے، کل میں تیرے کہنے پہ لبیک کہتا رہوں گا۔ آج تو میرے کہنے پہ کہہ دے حاضر میں اللہ، کل میں تیرے کہنے پہ کہوں گا حاضر میرا بندہ بتا۔ پہلا طریقہ دعا کرنے کا، اگر اپنی دعا کو 4 چاند لگانا چاہتا ہے، جی میرا اللہ اپنے پتھروں کو، اپنے آنسوؤں کو ہیروں میں بدلنا چاہتا ہے، جی فرمایا پھر میرے آمنہ، میرے نبی پر، میں آمنہ کے لال پہ درود شریف پڑھ کے میرے دربار میں ہاتھ اٹھانا، تیرے ہاتھوں سے درود شریف کی خوشبو آئے۔ علماء اکرام فرمایا کرتے تھے او لوگوں دعا میں درود شریف پڑھا کرو، دعا کو پر لگ جاتے ہیں، درود شریف کی برکت سے دعا اڑتی اڑتی آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ خدا کی تعریف کے ساتھ خدا کو مناؤ، خدا مان جائے گا، اللہ مانے گا۔ پھر فرمایا پھر بھی نہ مانے تو تھوڑا سا اسے رو کے دکھا دو۔ کیسے رو کے دکھائے؟ سارا پیر محل کا مجمع بیٹھا ہے، لوگ کہیں گے میاں مٹھو ہے، بناوٹی کیا سر ہو رہا ہے، مگرمچھ کیا سر ہو رہا ہے۔ فرمایا میرا بندہ چل سب کے سامنے ہی روتا، یوں کر کے منہ پر ہاتھ رکھ لے، رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل ہی بنا کے دکھا دے۔ بچہ چاؤں میاؤں کرے، دودھ بھی پیا ہوتا ہے، پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے، ماں کی طرف دیکھ کے رونے جیسا منہ بناتا ہے، ماں سارے کام چھوڑ کے بچے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب میرا بندہ رونے جیسی تو شکل بناتا ہے، میری رحمت تیری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا اللہ کا اشارہ۔ اگر پھر بھی اللہ نہ مانے تو پھر کیسے منائے؟ اے میرا بندہ اگر پھر بھی نہ مانوں تو اپنی نیکیاں گنوا گنوا کے مجھے منانا۔ یا اللہ تو نے یہ کیا، اللہ تو نے بچہ مانگا میں نے بچہ دے دیا، اللہ میں نے بچہ قرآن کا حافظ بنایا، دنیا والے سارے مجھے کہتے تھے اسے اسکول پڑھا بڑا آدمی بنا، مولوی بنا کے بیکار کرے گا۔ اللہ میں نے اپنوں کی سنی، میں نے غیروں کی سنی، میں نے بیڈوں سے اٹھا کر، میں نے اے سی ہیٹر والے کمروں سے اٹھا کر میں نے چٹائیوں والے کمرے میں بٹھا دیا۔ الہ العالمین، نہ امی تھی نہ ابا تھا، سو کے ٹکڑوں پہ بچہ گزارا کرتا، مجھے پتا تھا اللہ یہ ساری جدائیاں میں نے تیرے لیے برداشت کی۔ الہ العالمین، دکان بنتی گاہکی چل رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے چاچا کوئی بات نہیں سارا وقت پڑھے نماز پڑھ لینا، لیکن میرے اللہ اذان کی آواز آئی تو نے بلایا، میں نے کہا پھر اللہ اکبر، اگر خدا بلائے میں نہ جاؤں، بندہ بندہ نہیں رہتا، بندہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ ملازم کرسی پہ بیٹھو، مالک ہے ادھر آؤ، اگر نہیں آتا مالک ہے تو بے غیرت ہے، اللہ اکبر۔ استاد شاگرد سے کہ سبق سنا، شاگرد نہیں آتا، شاگرد کو استاد کہتا ہے بے غیرت۔
ماں باپ اولاد کو بلائے گا آ رہا ہوں اماں کہتی ہو بغیر تو اللہ اکبر. جب خدا تجھے 5 مرتبہ روزانہ بلائے اور 5 مرتبہ میں 77 مرتبہ اللہ بلائے تو پھر غیرت مند کہاں رہ جاتا ہے؟ فجر کی اذان میں اللہ نے بلایا اللہ اکبر، پہلا میسج، پہلی کال، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. 15 مرتبہ ظہر میں فون کیا، 15 مرتبہ عصر میں فون کیا، 15 مرتبہ مغرب میں فون کیا، 15 مرتبہ عشاء میں فون کیا. جب دکان پہ بیٹھے تھے فرمایا حی علی الفلاح، آ جا، کامیابی دکان پہ نہیں، کامیابی یہاں. جب سو رہے تھے کہا الصلاۃ خیر من النوم، اے میرا بندہ سو کے نہیں، اٹھ کے آ جا، پچھتائے گا، آ جا آ جا. کامیابی تجھے یہاں بستر پہ نہیں ملے گی، کامیابی مصلی پہ ملے گی. دنیا کا کوئی یار دکھاؤ جو 4 مرتبہ فون کرے، 5ویں مرتبہ کہتا ہے واہ کر یارو فون ہی کوئی نہیں چکتا. 77 مرتبہ فون روزانہ کرتا ہے، اگلے دن پھر دوبارہ کالیں ملانی شروع کر دیتا ہے. کبھی یوں نہیں کہتا سسٹم اس نمبر کی شناخت نہیں کر رہا، کبھی یوں نہیں ہوا کہ پاور آف ہے، کبھی یوں نہیں کہا کہ اس کال کے لیے آپ کے پاس بیلنس کوئی نہیں، کبھی مس کال نہیں دی. یا اللہ اپنے کو فون کرتا ہے، بیوی شوہر شوہر بیوی کو، ماں باپ اولاد اولاد ماں باپ کو فون کرتے ہیں. اللہ کیا تو بھی اپنوں کو فون کرتا ہے؟ پر نہیں، میرا ٹیلی فون زانیوں کو بھی جاتا ہے، شرابیوں کو بھی جاتا ہے، گناہگاروں کو بھی جاتا ہے، اپنوں کو بھی جاتا ہے، پرایوں کو بھی جاتا ہے. میں نے گھر کے دروازے پہ لکھ کے لگا دیا اپنے آ جاؤ، ملک آ جاؤ، امان آ جاؤ، پٹھان آ جاؤ، خان آ جاؤ، قادری آ جاؤ، چشتی آ جاؤ، سروردی آ جاؤ. یہ تو نے مسجد پہ لکھ کے لگایا، ملکوں کی ہے، رائیوں کی نہیں ہے، رائیوں کی ہے، کمبوں کی نہیں. اے بندے میں نے تو اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر میں نے بتا دیا جیسے سارے عالم کے لیے میں نے آمنہ کے لال کو بھیجا اور اپنے گھر کو بسانے کے لیے میری ساری انسانیت کو میرا بلاوا جا رہا ہے. الجہاد البدر، ساری جماعتیں. یہ آج میں نے جھنڈا کیوں پہنا کیا پتا یہ کلپ کہیں گڑتا فلسطین کے مسلمانوں کے کلپ پہ چلا جائے. اللہ اکبر، وہ دیکھ کے کہ ہاں پاکستان والے آ تو نہیں سکتے، اظہار تو کر رہے ہیں. او فلسطینی مسلمان بھائیو، اللہ اکبر، ہم تمہارے ساتھ ہیں. خدائے پاک کی قسم آج ہماری فوج اجازت دے دے، ہم ایسے کاٹ کے رکھ دیں گے، باڑ کے رکھ دیں گے جیسے گاجر مولی کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس امریکہ کی طاقت نہیں، ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ جاؤ گے، انشاءاللہ تعالی جاؤ گے، اور جب تک نہیں جاتے یہاں سے مدد کرتے رہو گے، دعائیں کرتے رہو گے انشاءاللہ تعالی. اور مسلمانوں جیسے کشمیری تمہارے بھائی ہیں، فلسطینی بھی تمہارے بھائی ہیں. اور اللہ حماس کو اور دیگر جماعتوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو کوشش کر رہی اور جو سینہ تان کے پوری دنیا کے کفر کا منہ کالا کر رہی. اسرائیل سمجھ چکا ہے میں شکستی. مسجد اقصی کے دروازے کھول دیے کہ نہیں کھول دیے؟ کھل کے دروازے پرسوں. انہوں نے کہا میں نے بہت کاٹ کے دیکھ لیا، میں نے بچوں کو بھی چھاڑ کے دیکھ لیا، میں نے بڑوں کو بھی چھاڑ کے دیکھ لیا، عورتوں کو بیوہ کر کے دیکھ لیا، بچوں کو یتیم کر کے دیکھ لیا، مردوں کو اپاہج کر کے دیکھ لیا. ایسی کون سی طاقت ہے جو ہمارے ڈرون میزائل حملوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہے؟ وہ طاقت کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. جہاں میرا نبی 10 سالہ کے رہا وہ قیامت کی صبح تک مدینہ بن گیا. جب سارے نبیوں کو اکٹھا کیا وہ قیامت کی صبح تک خدا نے بیت المقدس بنا دیا اور نہیں ختم ہونا انشاءاللہ تعالی. یہ مر گئے کم بخت سارے اور مر جائیں گے. 77 مرتبہ اللہ بلا رہے ہیں، میسج خدا کا، اے میرا بندہ پھر بھی نہ مانوں، اللہ پھر بھی نہ مانے تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا پھر تو اپنی نیکیاں گنانا. اللہ اکبر، اذان ہو رہی تھی، میں دکان چھوڑ کے آ گیا. یا باری تعالیٰ میں اپنا کاروبار چھوڑ کے آ گیا. میں نے اس محکمے کو رخصتی دے دی جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں.
پہلا درجہ خدا کی تعریف کر کر کے، پھر رو رو کے، پھر اپنی نیکیاں گنا گنا کے مانگو۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی، اور بارش جب ہوئی وہ تینوں شخص پناہ لینے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اچانک پتھر سرک گیا اور لڑکتا ہوا غار کے منہ پر آ گیا، جس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ اب ہلا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے، زور لگا نہیں سکتے۔ تینوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، آج مالک کائنات کو اپنی نیکیاں گنواؤ کہ اللہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا۔ پہلا شخص کہنے لگا الہ العالمین، میرے چاچے کی بیٹی تھی، اسے میں نے گناہ کے لیے معاہدہ کر لیا، یا اللہ وہ بھی راضی میں بھی راضی ہو گیا، لینا دینا بھی آپس کے اندر طے ہو گیا۔ یا اللہ جب میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس کی زبان سے نکلا اتق اللہ الہ العالمین، بس یہ تیرا نام سنا میں اندر پانی پانی ہو گیا، میں نے فوراً کپڑے پہنے، میں نے گناہ سے توبہ کر لی۔ الہ العالمین اگر یہ تجھے عمل پسند آ گیا تو پتھر ہٹا دے۔ فرمایا اتنا پتھر ہٹ گیا کہ باہر سے سورج نظر آنے لگ گیا۔ دوسرا کہنے لگا الہ العالمین، میں نے اپنے کام کے لیے، گھر کے کام کے لیے ایک مزدور رکھا تھا جو دہاڑی کرتا تھا، اچانک وہ میرے سے ناراض ہو کے چلا گیا، اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ الہ العالمین میں نے اس کی مزدوری کو بچا کے رکھا، اس سے میں نے ایک بکری کا میمنہ خرید لیا، پھر وہ بکریوں کا ریوڑ بن گیا، گایوں کا ریوڑ بن گیا، کھلاتا پلاتا یہاں تک کہ گاؤں بھر گئے۔ یا اللہ دیہاتوں کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہ ملی، اتنا جانوروں کا ولر ریوڑ ہو گیا۔ اچانک وہ ایک دن میرے سامنے آ گیا اور اس نے کہا اللہ میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا تیری مزدوری میں بکریوں کے باڑے میں لے گیا، میں گایوں بھینسوں کے باڑے، گایوں اونٹوں کے باڑے میں لے گیا۔ میں نے کہا یہ تیری مزدوری کھڑی ہے۔ کہنے لگا یہ تو میری مزدوری نہیں تھی۔ کہا بھائی تو چلا گیا، میں نے تیرے پیسے کو کام میں لگا دیا، آج تیرے پیسے سے اللہ نے تجھے بھی دے دیا، یہ سارے کا سارا تیرا۔ اے اللہ اگر یہ تجھے عمل پسند آ جائے، نیکی پسند آ گئی تو الہ العالمین ذرا غار سے پتھر ہٹا دے۔ فرمایا پتھر آدھا سرک گیا۔ اب تیسرے کی باری آئی، ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ سننا۔ کہنے لگا میں لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لایا کرتا تھا، بازار میں بیچا کرتا تھا، جتنے پیسے ہوا کرتے تھے پھر میں اپنے گھر کے اندر سامان لے کے آیا کرتا تھا، گھر کے اندر بکریاں وغیرہ کھڑی ہوا کرتی تھی۔ میرے بچے کہتے تھے ابو بھوک لگی اتنی دیر کیوں کر دی؟ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، الہ العالمین بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے پیالہ ماں باپ کے پاس لے کے جاتا تھا۔ ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے اور میرے بچے بھوک سے بھی لگ رہے تھے۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، میں نے پیالہ بھرا۔ میرے بچے کہنے لگے بابا مما تو سو گئی، دادو تو سو گئی، دادا سو گئے۔ میں نے کہا نہ بیٹے طرز نہیں بدلوں گا، طریقہ نہیں بدلوں گا، ماما ٹھنیاں چھاواں باپ سراں دے تاج ہوندے۔ بدنصیبی ہمارے گھروں میں چھا گئی، ہمارے تاج کے ہیرے بھی اتر گئے اور مائیں بھی قبروں کے اندر چلی گئی۔ ساڈے کول بچہ کی بیڈ صوفے، جب ماں باپ تھے یوں سمیٹ کے رکھا تھا، جنازے اٹھ گئے، بھائیوں میں بچھوڑے پڑ گئے، بہنوں نے بھائی کہنا چھوڑ دیا، بھائیوں نے بھائی کہنے سے انکار کر دیا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ تنے طرح یقین جانو او لوگو، اتنی تو یاری لگا کے رکھو، اتنا تعلق بڑھا کے رکھو کہ اسپتال کے بیڈ پہ پڑے ہو کوئی سرانے کھڑے ہو کہ ہمیں کلمہ طیبہ سنانے والا مل جائے۔ یا اللہ کہ جی اے اللہ اس وقت میرے بچے بلک رہے تھے، میں نے کہا نہ پترا ماں باپ کو نہیں پلاؤں گا، اس وقت تک تمہیں نہیں پلاؤں گا۔ اللہ میرے بچے میرے سامنے روتے روتے سو گئے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہ پلایا۔ صبح میرے ماں باپ اٹھے تو میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا۔ میرے ماں باپ نے ایک نظر میرے پر، ایک دودھ کے پیالے پر، ایک میرے بچوں کی مایوسی والے چہرے پہ نظر ڈالی۔ یا اللہ ماں نے بستر پر بیٹھ کے دامن پھیلا دیا، باپ نے منجے پہ بیٹھ کے دامن پھیلا دیا۔ یا اللہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا مانگا۔ اللہ جاؤ 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 اماں سے دعائیں کرایا کرو، مولویوں کی دعائیں بڑی ملیں گی، پیروں کی دعائیں بڑی ملیں گی، خطیبوں کی دعائیں بڑی ملیں گی، یار سنگتی بڑی دعا دیں گے۔ ماں سے جتنا ہو سکے سٹور کر لو، دعائیں لے لو، جمع کر لو۔ خدا پاک کی قسم ماں چلی گئی، اس جیسی دعا دینے والا تمہیں زمین کے اوپر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بس اتنا کہنے میں کیا حرج ہے؟ جب ماں باپ میرے عزیزوں مر جائے، ماں باپ زندہ ہو، امی بس میرے لیے دعا کر دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ماں پیار کا اظہار کرتی ہے، باپ پیار کا اظہار نہیں کرتا، ورنہ باپ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
کھوکھلا ہوا تیرے لیے، پریشان ہوا تیرے لیے، ہڈیوں کا کچھ عمر بنا تیرے لیے، آنکھوں کی بینائی کہاں چلی گئی تیرے لیے، وجود کا ڈھانچہ کہاں چلا گیا تیرے لیے، ریڑھی گھسیٹ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تیرے لیے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا باپ ہے جس نے تری میں بھی خشک کھائی، جس نے سوکھے کھا کر الحمدللہ کہا، لیکن تیرے ماتھے پر کبھی شکوہ نہیں آنے دیا۔ تجھے بنایا، تجھے سجایا، تجھے رجایا، تجھے گجایا۔ اللہ اکبر۔ او ویرو، جب شادی کا سہرا دولہے کا تاج پہنا کرو تو باں پکڑ کے باپ کو ساتھ کیا کرو۔ آج اس مقام پر پہنچے تو اسی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ گھر کے اندر بیوی کو آ کے کہہ دینا، نانا خبردار انو کچھ نہ کمی، اگر میرا دل ٹوٹ گیا تو تیرے سے رب ٹوٹ جائے گا۔ تو مکے میں جا کے نمازیں پڑھ، مدینے میں جا کے درود شریف پڑھ، اگر میرا دل دکھایا خدا راضی کوئی نہیں ہوگا۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، شادی ہو گئی، پہلی رات ہے، بیوی گھر کے اندر آ کر بیٹھ گئی، یوں کر کے گھونگھٹ اٹھائے، ایکسکیوز می، جی جی، ہاتھ لگا، تیری مرضی، لٹاپ تیری مرضی، لیکن اپنے گھر سے ہو کے آئی، مجھے میرے گھر کا طور طریقہ پتا، گڈیاں پٹولے کھلے کھانے، ہاں تیرے گھر کا پتہ کوئی نہیں، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کے سونے کی ٹائمنگ کیا، آپ کے اٹھنے کی ٹائمنگ کیا؟ پھر کہنے لگی مجھے بتائیے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاؤ گے، اللہ اکبر، کیا آپ کو کیا کیا پسند ہے بتاؤ، میں آپ کے لیے کیا بناؤں؟ پھر کہنے لگی بتاؤ آپ کی خدمت کے ساتھ مجھے کس کی خدمت کرنی پڑے گی؟ جب ساری باتیں پوچھی، ماں کے ساتھ کیا، باپ کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا، پھر اپنی طرف آ گئی، کہنے لگی قاضی صاحب ماں باپ کے گھر میں تھی، موج مستی تھی، ہر چیز میں ہاتھ ڈالتی، کوئی روک ٹوک نہ تھی، بتا تیرے گھر میں مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھانا پڑے گا یا بھوک چھوڑ کے کھانا کھانا پڑے گا؟ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، قاضی شریح اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، پھر وہ کہنے لگی حضرت جی مجھے بتاؤ، نہ تیرے گھر میں پانی، تیرے گھر کا صابن، تیرے گھر کا، بتا مجھے مہینے میں ہفتے میں کپڑا بدلنے کی اجازت بھی ہے کہ نہیں؟ سن میری بی بی، یہ شوہر کا حق ہے، مجھے کپڑے بدلنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، بتا مجھے تیرے گھر کے اندر پانی استعمال کرنے میں، نہانے میں کتنے دن کی اجازت ہے؟ پھر قاضی صاحب سے کہنے، قاضی صاحب آخری بات مجھے بتا دے، اگر تیرے گھر کے اندر تیرے اماں ابا، تو میرے گھر کے اندر میرے اماں ابا بھی ہیں، بتا اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کے لیے تیرے سے پوچھ کے جانا پڑے گا یا بغیر اجازت کے جانا پڑے گا؟ قاضی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے قاضی صاحب مجھے اگلی بات بتا، اگر میرے ماں باپ بہن بھائی میں سے کوئی دروازے پر آئے، تیری اجازت کے ساتھ اندر داخل کروں یا تیری اجازت کے بغیر انہیں باہر کھڑا کر دو؟ قاضی صاحب ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے کہ قاضی صاحب مجھے آخری بات بتا، اگر ماں مر جائے، باپ مر جائے، تیری اجازت کے بغیر جا کے چہرہ دیکھ سکتی ہوں کہ نہیں دیکھ سکتی؟ آگے قاضی صاحب کا کوئی جواب نہ نکلا، بیوی نے یوں گھونگھٹ میں سے آنکھیں اٹھا کے دیکھی، دیکھا قاضی صاحب ہچکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں اور رو رو کے چہرہ کپڑوں کا دامن تر کر لیا کہ قاضی صاحب کوئی بات ہوگی تو مجھے سوری معاف کر دیجئے۔ کہا اللہ اکبر، گھر والی بتا یہ تجھے کلاسیں کس نے پڑھائی، تیرے پیریڈ کون لیا کرتا تھا، یہ جماعتوں کے اندر تجھے پاس کس نے کیا، تو بتا تیرا استاد کون ہے؟ اللہ اکبر، قاضی کی بیوی رو کے کہنے لگی میری استاد میری ماں ہے، یہ ساری تربیت مجھے میری ماں نے سکھائی۔ قاضی صاحب ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، فرمایا اللہ اکبر، زندگی کی خوشیاں تو بعد میں مناؤں گا، پہلے بتا اس نیک عورت کا دیدار مجھے صبح کس وقت کرائے گی؟ اللہ بتاؤ اس کو گھر کے اصول، اور گھر تویزوں سے نہیں بنتے، اخلاق کردار بتاؤ، بیٹھ کے تربیت کرو، غلطی ہو سمجھاؤ، کہ ایک ہاتھ میں پیالہ، دوسرا ہاتھ ماں باپ کے دامن کو، اور ماں باپ نے یوں آسمان کی طرف رو کے دکھا دیا، پتہ نہیں ماں باپ نے میرے لیے کیا دعا کی۔ اللہ اکبر، اے اللہ اگر یہ ماں باپ کی تجھے ادا پسند آ جائے تو باہر جانے کا راستہ بنا دے۔ کہ بیٹے نے ماں باپ کا واسطہ دے کے دکھڑا سنایا، اللہ نے غار سے سارے کا سارا پتھر ہی ہٹا دیا۔ اگر پھر بھی نہ مانے، پہلا تعریفیں کر کے مناؤ، درود شریف پڑھ کے مناؤ، پھر اسے رو رو کے مناؤ، پھر نیکیاں گنوا گنوا کے مناؤ۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو اپنے گناہ گنوانے شروع کر دو۔ اللہ تو اعلیٰ میں کو جہاں میں کملا۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل کے اندر میرے عزیزوں وہ شخص تھا جس کی ماں، اللہ اکبر، میرے ماں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس، میرے عزیزوں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس عورت آیا کرتی اور کہا کرتی حسن بصری بیٹے کو توبہ کرا دے، بگڑ گیا، بفر گیا، اچھا ماحول نہ ملا، روزانہ
دروازے پہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے، بچہ دروازے پر نہ آتا۔ ایک دن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انکار کر دیا، ادھر نزاع کا عالم نوجوان کے اوپر آ گیا۔ اما جان کو کہنے لگا جا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ ماں مایوس ہو کر جب دروازے پر آئی، بچہ رو کے کہنے لگا اما مجھے پتہ ہے حسن بصری نے آنے سے انکار کر دیا، ادھر آ جا۔ ادھر وہ نہیں مانتا، ادھر حسن بصری نہیں مانتا، کلمہ زبان پر اٹکا ہوا ہے، کلمہ آتا کوئی نہیں۔ اے اما جان اللہ اکبر، تو نے ساری زندگی میری ڈیمانڈیں، ساری زندگی میری خواہشیں پوری کی، اما آخری میری خواہش پوری کر دینا۔ پہلی اما جان میری خواہش یہ ہے کہ بیٹا بتا کہ اما جب مر جاؤ اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے گھر کے بیڑے میں گلے کے اندر پٹا ڈال کر گھما کر بل دے کے مجھے پھرانا، اور روتی بھی جانا، کہنا اللہ یہ تیرا نافرمان ہے، میں نے اسے دنیا میں سزا دے دی، اسے معاف کر دے۔ اما دوسرا میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، دن کے اجالے میں جائے گا لوگ کہیں گے اللہ کا نافرمان ہے۔ اما میں یہ اپنے اوپر جملہ برداشت نہیں کرتا۔ تیسرا پھر ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سنو کہ اما جان جب مجھے لوگ دفنا کے آ جائیں، مجھے پتہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز کوئی نہیں، اما جب رات کا اندھیرا آ جائے اما لالٹین ساتھ لے لینا اور اما میری قبر کے پاس آ کے بیٹھ جانا، واہ واہ، اما میری قبر کے پاس آ کے بیٹھ جانا اور اما اپنے بڑھاپے والے ہاتھ یوں اٹھا دینا اللہ، اور کہنا اللہ کسریں تو ناراض کرنے میں کوئی نہیں چھوڑی، لیکن آج ایک ماں دامن پسار کے تیرے دربار میں بچے کی قبر پہ بیٹھی ہے، اللہ میرے رونے کی لاج رکھ لے، میرے بچے کا عذاب قبر معاف فرما دے۔ اما تو رو کے دکھائے گی میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ادھر میرے عزیز و جوان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اللہ رو رہی ہے، ادھر اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ بیٹے نے وصیت کی، ماں سے وعدہ لیا، کہاں بیٹے تینوں کام کروں گی۔ جب بیٹے کا انتقال ہوا پہلا سٹیپ ماں نے اٹھایا، پہلا کام ماں نے یوں گلے سے اپنے پٹکا نکالا تو پٹا نکال کے بچے کے گلے میں ڈالا، بل دینے شروع دیے۔ پیر محل کے جوانوں اللہ اکبر، اب بھی تم خدا سے نہ مانگو، اب بھی تم خدا کی طرف نہ رجوع کرو تو اللہ ہی حافظ ہے۔ جب بل دینے شروع کیے تو گھر کے کونے کونے میں سے آواز آئی خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا، مرنے سے پہلے تھا تو گناہگار، ایسی توبہ کر کے گیا میں نے صلح کر لی، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے بھائیو اللہ سے کیوں دور ہو، آ جاؤ خدا کی رحمت والی چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ جو خود دو روٹیوں کے محتاج ہیں وہ کیا آپ کو مجھے دے سکتے ہیں؟ آ جاؤ آج اللہ اکبر رحمت والی کشتی میں بیٹھ جاؤ، یہ رحمت والی کشتی خدا پاک کی قسم ہے، آ جاؤ حبیب والے دامن والی کشتی میں بیٹھ جاؤ اور رحمت والے چپو لگانے شروع کر دو۔ یہ اللہ اکبر رحمت والے نبی کے قدموں والی کشتی سیدھے خدا کے قدموں میں لے جائے گی۔ ہمارا اسٹاف جنت الفردوس ہوگا، ہمارا اسٹاف حوض کوثر ہوگا، ہمارا اسٹاف میرے عزیز و آقا دو عالم کے قدم مبارک ہوں گے، ہمارا اسٹاف عرش معلیٰ کا سایہ ہوگا۔ تو میرے فقیروں، میرے پیروں، میرے بزرگوں، آج اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر کے دکھا لیں۔ آپ کی آنکھوں نے غسل کر ہی تو لیا، آپ کی پلکوں نے بھی آج جمعے کے دن غسل کر ہی لیا۔ آ جاؤ اس پہ توبہ کے کلمات کا کور چڑھا دے، آ جاؤ غلاف کا کور چڑھا دے۔ پڑھو میرے ساتھ سارے مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ، سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، تمام خطاؤں سے، تمام گناہوں سے، کہہ دو یا اللہ میری سچی توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ ختم و نبوت کے صدقے سے اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام سب کو عطا فرمایا۔ اللہ کرے اس کام میں مال جان لگانے والے بن جائیں، سارے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، کہہ دو آمین۔ ملکوں کے اندر جانے والے بن جائیں، فلسطین بھی ہمارا، کشمیر بھی ہمارا، انڈیا بھی ہمارا، کیونکہ رب کی حکومت چار طرف ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی کے آتے میں سارا جہان آ گیا۔ جب حکومت اللہ کی، ہم اللہ کے، جہان بھی سارا اللہ کا دیا ہوا ہمارا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ہمارے۔ انشاءاللہ ہم نے ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، ہر حال میں پورے دنیا کے مسلمانوں کی مدد بھی کرنی ہے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اب زور سے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اسلام، ملک پاکستان، افواج پاکستان، سبیلنا سبیلنا، ہاتھ اٹھا کے سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ کرو گے انشاءاللہ تعالی، نکلو گے اللہ کے راستے میں، حکومت پاکستان اشارہ کر دے، جاؤ گے فلسطین فتح کرنے، اسرائیل کے منہ پر کالک ملنے جاؤ گے انشاءاللہ، ندامت کا توق ڈالنے جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، خیر کرم کے اللہ فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد